ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا ہے عرش پر۔ اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعتاً مجسم کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو، واللہ عالم۔ عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی، یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکشف ہوں گے۔ البتہ جو سائنٹیفک فنومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں، بعد اور کر لیں گی، واللہ عالم۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے۔ یطلبہ حثیثاً، اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دوڑتا ہوا، دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے۔ والشمس والقمر، اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسخر ہیں، جو بھی قاعدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر۔ یہ آیت جو ہے اس کے 2 مفہوم ذہن میں رکھیے، ایک تو ہے جو بہت سادہ ہے، سطحی مفہوم ہے، وہ بھی درست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم، کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اوامر ہے یہ نواہی ہے یہ شریعت ہے۔ لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریشن جو ہے اس کائنات میں 2 سطح پر ہوئی ہے، ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں صرف کریشن ایکس نہلو ہوتی ہے، عدم محض سے تخلیق، اور اس میں ٹائم فیکٹر بالکل نہیں ہوتا، کن فیکون، کوئی ٹائم فیکٹر نہیں، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کا نہ ہونا، یہ عالم امر کے خواص ہے۔ عالم خلق میں کسی شے سے دوسری شے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لازمن ہے۔ انسان ہے 9 مہینے رحم مادر کے اندر وہ بچہ رہے گا، 8 مہینے رہے 7 مہینے رہے، بہرحال اسے وقت لگے گا۔ آم کی گٹھلی ہے، اس آم کی گٹھلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے 6 دنوں میں، ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا، اور ظاہر بات ہے 6 دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے، قرآن مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن 1000 برس کا بھی ہے، ایک دن 50,000 برس کا بھی ہے، یہ ملینمز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، تاحال یہ 6 دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 6 دن اور 7 آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اکتشافات کے ذریعے سے، اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور امر، اب امر عالم امر سے متعلق نوٹ کر لیجئے صرف 3 چیزیں ہیں، ارواح انسانی، روحم من امرنا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ملائکہ عالم امر کی شے ہیں اور وہی عالم امر کی شے ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے، لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور 7ویں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا، اسی طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر 7ویں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے۔ روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے، اس لیے کہ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، اور عالم امر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں، کن فیکون۔ البتہ عالم خلق میں وقت لگتا ہے، سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا، تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا، تو یہ ہے اس کا ایک گہرا مفہوم۔ لیکن بہرحال یہاں پر اب دیکھیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بدو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے، بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا، ہدایت پالی، مطمئن ہو گیا، چل پڑا۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص فلسفی ہے، حکیم ہے، دانا ہے، وہ غور کرتا ہے،
وہ دیکھتا ہے امر کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، کس معنی میں آیا ہے، کس کس جگہ پر آیا ہے، ان کو جوڑتا ہے، جوڑ کر نتیجے نکالتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بالکل ڈسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے، عالم خلق، عالم امر، اس کے قوانین جو علیحدہ ہیں، نوامیس علیحدہ ہیں، ان کے ضابطے علیحدہ ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارتے رہا کرو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور خاموشی سے، چپکے چپکے۔ بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ یہ دوسرا ہو گیا، یہ دو کمپوننٹس ہوئے۔ اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو ڈائمنشنز کیا ہیں کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دل میں، اور دو مزید ڈائمنشنز کیا ہیں، خوف و طمع۔ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہیے بین بین، خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ سزا نہ دے دے، اور اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے۔ ما بین الخوف والرجا، رجا امید، خوف خوف کے درمیان، تو خوف و طمع، اللہ کو جب بھی پکارو ان دونوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیفیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے، بہت نزدیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں بے آب و گیاہ زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے، بیج ضائع ہو رہا ہے، پروردگار اب اگر ذرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے تو یہ ان کے لیے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے پیچھے باران رحمت بھی آیا چاہتا ہے۔ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری اور بادل، اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹن پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ، لیکن یہ ہوائیں ان کو لیے پھر رہی ہیں، روئی کے گالوں کی طرح ہوائیں پھر رہی ہیں۔ سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو ہانک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف، بے آب و گیاہ وادی کی طرف۔ فانزلنا بہ الماء، ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں، وہ ہوائیں جو ہیں ہانک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف کہ جو مردہ ہے، بے آب و گیاہ ہے۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو گھاس ہی ہو گئی، چراگاہی ہو گئی، اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باغ کے اندر، اوپر سے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کے اپنے خزانے نکال دے گی۔ کذالک نخرج الموتیٰ، یہ ہے اصل جو تشبیہ دی گئی، اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے، یعنی زمین مردہ ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے، کہیں کوئی وہ جو ہے کوئی بھی یعنی آپ دیکھیں کوئی ہریاول نہیں کوئی، بلکہ وہاں پہ بسا اوقات تو ایسی ویرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چیونٹے بھی نظر نہیں آتے، کوئی حشرات الارض نظر نہیں آتے، کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے، کچھ نہیں، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ اب آپ کو دیکھتے چلت پھرت ہے، ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہریاول ہرا جو ہے وہ گہنا پہن لیا ہے، اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھیے کہ وہ دلہن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے، اور پھر اب چرند پرند بھی آ گئے ہیں زندگی، مگر اب زندگی ہی زندگی ہے معجزاً ساقی۔ تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے مانندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے۔ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اس میں سے نکلتی ہے پیداوار۔ والذی خبث، اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں روئیدگی ہے ہی نہیں، زرخیزی ہے ہی نہیں، جو خراب زمین ہے لا یخرج الا نکدا، وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکال دے گی، جھاڑ جھکاڑ کچھ ہو جائیں گے۔ یہ نکد جب لفظ جو پنجابی میں سرائکی میں استعمال کرتے ہیں، یہی اسی لفظ کی نکدہ، بڑی ردی شے، بڑی گھٹیا شے۔
کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کی قدر کرنے والے ہوں۔